السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، رمضان المبارکہ کی اس شب کو نسبت حاصل ہے امیر المؤمنین مولا المسلمین مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نسبت حاصل ہے۔ چند باتیں آپ کی ذات کے حوالے سے، موجودہ وقت میں ہمارا کردار عمل کیا ہونا چاہیے، دین اور ایمان کی حفاظت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے اور آپ کا ذکر مبارک کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات لکھی ہے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے، اور امام اہل سنت نے تمام سنیوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ مولائے کائنات کی یہ فضیلت ہر سنی کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے جس کا خلاصہ کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات نے خود ایک مرتبہ اپنی فضیلت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے چچازاد بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں۔ اور مولائے کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا یہ میرے گھر میں رہتی ہے، میرا گوشت ان کے گوشت سے ملا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت امام حسن مجتبی اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فضیلت دی گئی ہے کہ حسنین کریمین اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ میری اولاد ہے۔ پھر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ لوگوں میں سے کون ایسا ہے کہ جسے یہ فضیلت دی گئی ہو، یعنی آپ نے اپنی نسبتوں کا ذکر فرمایا، تو یقیناً حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی فضیلتیں اور کمالات عطا فرمائے۔
یہی مولائے کائنات اور حسنین کریمین اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کی محبت ہمارے لیے نجات بخشش کا اس طور پر ذریعہ ہے، اور میدان محشر میں ان لوگوں کی محبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرب کا ایسا ذریعہ ہے کہ خود یہ روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ کو، یعنی حضرت امام حسن کے ہاتھ کو ایک ہاتھ میں لیا، حضرت امام حسین کے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیا، اور ان دونوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین، من احبنی کہ جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذین اور ان دونوں سے محبت کی، یعنی حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کی، وہ اباہما و امہما اور ان کے باپ سے محبت کی، ان کی ماں سے محبت کی، یعنی حضرت علی اور سیدہ فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان کو میرا قرب عطا فرمائے گا۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ کی محبت، امام الانبیاء کی محبت، حسنین کریمین کی محبت جن دلوں کے اندر جم جائے، جن دلوں میں نقش ہو جائے، تو آپ کی محبت کا نقش ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ وہ میدان محشر کہ جہاں پر عیز و اقربا ایک دوسرے سے دور نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنے باپ کے پاس جائیں تو باپ بھی دور کر دیں، دوست کے پاس جائیں وہ بھی دور کر دیں، ہو سکتا ہے ہماری اولاد ہم سے بھاگتی ہوئی نظر آئے، لیکن آپ قربان جائیں کہ ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اہل بیت کو وہ قرب حاصل ہے کہ میدان محشر میں جہاں پر عیز و اقربا، دوست و احباب یہ دوری کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی محبت جن کے دلوں کے اندر نقش ہو جائے، جب ہمارے آقا یہ فرما دیں کہ میدان محشر میں اللہ اسے میری معیت عطا فرمائے گا، میری قربت عطا فرمائے گا، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی محبت کا دلوں کے اندر جم جانا، دلوں میں نقش ہو جانا، یہ صرف دنیا میں سکون کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جب میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے وقت میں بھی یہ حضرات کی محبت ہمارے لیے دامن مصطفیٰ میں جگہ کا ذریعہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی، اور آپ کی بعض خصوصیتیں، یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت ہے نا، تو صحابہ کرام کی جماعت، تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں آیا بھی، یعنی پوری جماعت صحابہ، حضرت علی تو جماعت صحابہ میں بھی چند لوگوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے، یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کے بعد پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل یہ مولا کائنات کی ذات، سب سے افضل یہ مولا کائنات کی ذات، حالانکہ ہر صحابی کو وہ شرف اور وہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں تک ایک روایت کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس حدیث کو بھی امام اہل سنت نے نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، حدیث پاک کا خلاصہ، تو جس کا دل سب سے بہتر تھا وہ کس کا دل تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب فرما لیا، ان کو رسول بنایا، نبی بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی، تو حدیث پاک میں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جن کا دل سب سے بہتر تھا نا، تو ان دل والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے پسند فرما لیا۔ ان دل والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے پسند فرما لیا۔ تو اس سے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب ایسی جماعت ہیں کہ ان جماعت کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی معیت کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ بلکہ یہ تو وہ جماعت ہے کہ اس جماعت کے حوالے سے ایک دور کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے حدیث پاک کا خلاصہ کہ جب لوگ جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے تو آدمی جہاد کرتا ہے، جنگ کرے گا، تو جنگ میں کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ جنگ میں کامیاب ہونے کا ذریعہ طاقت ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، افراد ہے۔ لیکن یہ کہ یہ وہ جماعت ہے، بلکہ یہی نہیں، جنہوں نے ان کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بارے میں بھی یہاں تک آیا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں گے تو وہ جو جہاد کرنے والے لوگ ہوں گے نا، جنگ کے لیے جانے والے ہوں گے، تو ان میں سے یہ کہا جائے گا کہ کیا مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ یعنی لوگ سوال کریں گے کیا کوئی صحابی اس جماعت میں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، اس جماعت میں صحابی پائے جاتے ہیں، صحابی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس جہاد کرنے والے کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ صحابہ نہیں رہیں گے۔ میں مقام سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نہیں رہیں گے، یعنی تابعین ہوں گے، جنہوں نے صحابہ کو ایمان کے ساتھ دیکھا۔ تو جب وہ دور آئے گا اور لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے تو سوال کیا جائے گا کہ یہ مجاہدین میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کے ساتھ صحابی کو دیکھا ہو؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، یہ جہاد کرنے والے جو لوگ ہیں نا اس میں تابعی پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس گروہ کو جہاد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث پاک ہم کو صحابہ اور صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین کے بارے میں ہم کو یہ فضیلت بتاتی ہے کہ یہ لوگ ایسی برکت والے ہیں کہ جہاد میں تو حقیقت یہ ہے، یعنی بظاہر اسباب، وسائل، طاقت، قوت، افراد، اس کے ذریعے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کو اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہزاروں کے گروپ میں، ہزاروں لوگوں کے درمیان اگر ایک صحابی ہوگا تو تمہارے تلواروں کے ذریعے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بازو میں قوت عطا کی جائے گی، تو وہ ایک صحابی کے صدقے میں ہزاروں کو قوت دی جائے گی۔ وہ زمانہ آئے گا کہ ایک تابعی ہوگا تو وہ تابعی ہزاروں کے درمیان اکیلا ہوگا، تو حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں کو جو قوت دی جائے گی تو وہ ایک تابعی کے وجود سے قوت دی جائے گی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب ہر صحابی کو یہ فضیلت حاصل ہے، جب تابعی کو یہ فضیلت حاصل ہے، تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ان کی رضا
یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو دیکھنے کی ایک تو ہوتا ہے، یہ آپ کی قربت کی علامت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو قربت ہے نا، وہ قربت کی علامت ہے کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھوں مجھے موت مت دینا، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں، یعنی حضرت علی سے آپ اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور مولا کائنات کو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ذات کے حوالے سے یہ اعلان کر دیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو یقیناً پوری امت نے حضرت علی کو اپنا مولا مانا ہی ہے۔ اور ہمارا مولا ماننا یعنی حضرت علی کو جو ہم مولا مانتے ہیں نا، تو ہم مولا مانتے ہیں وہ کسی رابضی کو راضی کرنے کے لیے نہیں مانتے ہیں، ہم حضرت علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، وہ کسی اور کی رضا کے لیے نہیں مانتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب امام الانبیاء نے ان کو کہہ دیا اور امام الانبیاء نے مولا ماننے کا حکم دیا، تو یقیناً آپ کو مولا ماننا یہ بھی فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت، اور آج کا جو ماحول ہے اور آج کے دور میں جس طرح سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ آج جو اتنا زیادہ انتشار اختلاف سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں جتنے فتنے پیدا نہ ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ نیٹ آنے کے بعد فتنے پیدا ہو گئے، اس سے کئی گنا زیادہ۔ اور اس کی ایک وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہر آدمی سوشل میڈیا پر بحث کرنے لگا، یعنی آپ لوگوں کے سامنے اگر مسائل چھیڑیں گے نا، تو عقائد کے باب میں عقائد کے حوالے سے بحث وہ کریں گے کہ جن کا حال یہ ہے کہ جن کو خود اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، جن کو خود اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، اور اتنا زیادہ انتشار کر دیا کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے بولنے والے کو کہ تمہاری زبانیں 1400 سال کے بزرگوں کی مخالفت کر رہی ہے، تم کو یہ بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ تمہاری زبان چلانے کی بنیاد پر تمہاری سوشل میڈیا پر جو میسج بنتے ہیں اس کی بنیاد پر نہ جانے کن کن لوگوں پر حملہ ہوتا ہے۔ امام اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اگر اس کو سمجھ لیں گے تو میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا آسان ہوگا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے ایک سوال ہوا تھا کہ امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا شریعت اور طریقت کے مسائل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ شریعت اور طریقت کے مسائل کے بارے میں۔ اور سوال کرنے والے کا کہنا یہ تھا کہ میں کسی سے مرید کیوں بنوں جب میں یہ جانتا ہوں کہ میرا پیر جو ہے وہ مجھے قرآن و حدیثی سے حکم دے گا، میں تو سنی ہوں، تو اب مجھے مرید بننے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے مرید بننے کی ضرورت کیا ہے؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ابتدا میں جو آدھا صفحہ تحریر فرمایا نا، اگر اسے ہم اور آپ سمجھ لیں تو بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سی گمراہیت سے بچ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اور اس کا کہنا کیا تھا سوال کرنے والے کا،
کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز کا بیان ہے، اور حقیقت ہے قرآن میں تو ہر چیز کا بیان ہے ہی، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو قرآن کریم میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر چیز کا اس میں واضح بیان ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ قرآن میں تمام چیزوں کا بیان ہے، حدیث میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں جو تم طریقت کے مسائل کی بات کرتے ہو نا، طریقت کے مسائل کی بات کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ طریقت سے زیادہ مسائل شریعت کے آسان ہیں۔ سب سے آسان کس چیز کے مسائل ہیں؟ شریعت کے مسائل یہ سب سے آسان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ وہ جو سب سے آسان مسائل ہے اس کو سمجھنے میں، یعنی قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہم مجتہد کے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ ارے بولیے، جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے، یعنی اس میں سب کچھ ہے، ہر چیز کا بیان ہے، لیکن قرآن سے ہر مسئلہ ہم نے نہیں نکالا، حدیث سے تمام مسائل ہم نے نہیں نکالے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب شریعت کے مسائل سب سے آسان ہے تو یہ مسائل مجتہد نے قرآن و حدیث سے نکالے، اور پھر مجتہد سے سیدھے ہم نے نہیں سمجھے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھ دیا تو سیدھے ہم نے امام اعظم سے نہیں سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجتہدین سے فقہا نے سمجھا۔ کس نے سمجھا؟ مجتہدین سے فقہا نے سمجھا، اور فقہا سے علماء نے سمجھا، اور علماء نے سمجھنے کے بعد سیدھے نہیں کہ عوام کے ہاتھ میں کتابیں دے دی جائے، علماء نے کتابوں سے اور فقہا کی کتابوں سے سمجھ کر اس کو لوگوں کے سامنے ان مسائل کو پیش کیا، تب جا کر تو تم قرآن و حدیث سمجھ پائے، تب جا کر تو تم شریعت کا علم سیکھ پائے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جب شریعت کے مسائل میں تم کتنے واسطوں کے محتاج ہوئے، یعنی قرآن و حدیث سے فقہا نہیں نکالیں گے، مجتہد نکالیں گے، مجتہد سے فقہا لیں گے، فقہا سے علماء لیں گے، اور علماء اسے عوام کے درمیان بیان کریں گے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اس کڑی کو توڑا، یعنی جس نے اس چین کو توڑ دیا نا، وہ گہرے کنویں کے اندر گرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شریعت کے مسائل تو شریعت کے مسائل ہیں، آج لوگوں کا حال اور معاملہ یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ پوری جماعت صحابہ میں افضل کون ہے؟ 1400 سال کے بزرگوں نے بتا دیا، حضرت علی نے بتا دیا، صحابہ اہل بیت نے بتا دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سے افضل ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر بحث کرنے والا کون ہے؟ سوشل میڈیا پر بحث وہ کرتا ہے افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے، مولا کائنات حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کے حوالے سے بحث وہ کرتا ہے جسے حدیث پڑھنا نہیں آتا، جسے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جو آیا اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر گمراہ ہو جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ خود مانا جائے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں تو اس بات کو یاد رکھ کر سمجھیں کہ جس دین کو غوث اعظم نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد ہمارے سامنے رکھ دیا تو ہم غلام غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم نے جو سمجھ لیا ہے اسی کی روشنی میں چلنا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔
اسی کی روشنی میں چلنا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت یقیناً نجات کا ذریعہ ہے۔ آج لوگوں کے ذہن کو جو گمراہ کیا جاتا ہے نا، چند چیزیں آپ کے سامنے آسان انداز میں عرض کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لے کر آج جس طرح کے فتنے چلتے، یہاں تک کہ ہم لوگ الحمدللہ حضرت علی سے وہی محبت کرتے ہیں جس محبت کا حکم شریعت نے دیا، جس محبت کا حکم شریعت نے دیا ہے نا، وہ صحیح معنوں میں ایسی محبت حضرت علی سے کرنے والی جماعت یہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور ان کے حوالے سے اب تو جاہل لوگ بھی، یعنی رافضیت کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، صحابہ کرام پر طنز کیا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین کافر تک کہہ دیا جاتا ہے، اور عقائد کے باب میں حوالے میں اگر بخاری شریف کو بھی لایا جائے نا تو معاذ اللہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو امام بخاری کو بھی نہیں مانیں گے، امام مسلم کو بھی نہیں مانیں گے، غوث اعظم کا نام لے تو کتاب ہی کا انکار کر دیا جائے، یعنی ایسا فتنہ چلا ہے۔ تو دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ حضرت علی کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے نام کو لے کر جو فتنہ اٹھانے والے گروہ آنے والے وقت میں جو پیدا ہونے والے تھے یا ان کے زمانے میں جو پیدا ہوئے، ان کے حوالے سے حضرت علی نے ہم کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا۔ اور وہ خبردار کیا کیا؟ حضرت علی نے کیا ہم کو یہ نہیں بتایا کہ میری وجہ سے، یعنی میری محبت یا میری دشمنی کی بنیاد پر دو گروہ ہلاک ہوں گے، یعنی گمراہ ہو جائیں گے۔ کون ہلاک ہوں گے؟ کون گمراہ ہوگا؟ ایک تو وہ جو مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا وہ گمراہ ہوگا، اور ایک وہ گروہ جو میرے لیے اس فضیلت کو مانے گا جو فضیلت میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یعنی مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے گا، تو وہ گروہ گمراہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سنیوں کا دل یہ مولا کائنات کے بغض سے پاک پایا جاتا ہے، مولا کائنات کے بغض سے پاک پایا جاتا ہے، اور مولا کائنات سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے خود اعلان کر دیا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تو الحمدللہ ہم ایسے مولائی ہیں کہ مولا کو بھی مانتے ہیں اور مولا کی بھی مانتے ہیں۔ ہم ایسے مولائی ہیں کہ مولا یعنی حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کی بھی مانتے ہیں۔ اور حضرت علی کی ماننا کیا ہے؟ حضرت علی کی ماننا یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے کہہ دیا کہ پوری جماعت صحابہ میں صدیق اکبر فاروق اعظم سب سے افضل ہے، تو ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مولا کائنات نے ہم کو عقیدہ عطا فرمایا، اور اسی مولا کائنات کی عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، آپ فرماتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اور یہ عقیدہ ہم کو مولا کائنات نے بھی عطا فرمایا، تمام صحابہ نے عطا فرمایا، اہل بیت عظام نے عطا فرمایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، بعض لوگ اصل میں ہماری زبانوں سے حضرت علی کا ذکر سنتے ہیں نا، تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ علماء ایسے ہو گئے ہیں کہ
حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر بتانا چاہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر بتانا چاہتے ہیں. کیا کبھی کسی نے کہا کہ فضیلت میں حضرت امیر معاویہ مولا کائنات کے برابر ہے؟ کبھی کسی سنی عالم کی کتاب کے اندر پڑھا؟ ہم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو فضیلت میں برابر نہیں جانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے جہاں تک مرتبے کی بات ہے نا، تو آپ نے تو پہلے ہی تحریر فرما دیا کہ فرق مراتب بے شمار. ایک دو کی بات نہیں کی ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار. یعنی فضیلت کو اگر دیکھو گے نا تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اگر فضیلت کو دیکھو گے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے بے شمار فضیلتیں اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے. تو حضرت علی کی فضیلت پر کوئی کلام نہیں. ہمارا عقیدہ واضح ہے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل یہ صدیق اکبر، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا کائنات. اب یہاں پر ایک بات سمجھتے چلے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ جو اختلاف پایا گیا، یعنی جنگ صفین وغیرہ کے جو معاملات ہیں، جنگ جمل، جو کچھ بھی آپ کے درمیان اختلاف ہوئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری لڑائی میں حق پر حضرت علی تھے اور حضرت امیر معاویہ کی خطا جو ہے نا وہ خطائے اجتہادی ہے. اور جب خطائے اجتہادی کے بارے میں ہمارے آقا نے فرما دیا کہ مجتہد سے اگر خطا ہو جائے اجتہاد کرنے میں تو اس پر گناہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. اب آج کے دور میں حضرت علی کا نام لے کر، حضرت علی کا نام لے کر یہ جو لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے نا کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی، تو لوگ بے باکی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں ان کی گستاخی کا جو دروازہ کھولا جاتا ہے، تو کیا ہمارے لیے سرکار سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کافی نہیں ہے؟ آج جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا تھا، وہ اختلاف جو آج کتابوں کے اندر موجود ہے، تو کیا وہ کتابوں کا مطالعہ غوث اعظم نے نہیں کیا تھا؟ کیا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جد اعلیٰ یہ مولا کائنات نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن غوث اعظم نے یہ تمام اختلافات کو پڑھنے کے بعد ہم کو سبق دیا، ہم کو درس دیا. تو آپ نے یہی بتایا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تو امت کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. کیا رہے؟ امت کا کام ہے کہ خاموش رہے. اب جب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خاموش رہنے کے بارے میں کہتے ہیں تو ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کا ذکر جو کریں گے وہ خیر ہی کے ساتھ کریں گے، بھلائی ہی کے ساتھ ان کا ذکر خیر کیا جائے گا. اس لیے دوستو آج کا جو دور ہے وہ بڑا پرفتن دور ہے، اور رافضیت کا فتنہ یہ تو اتنا خطرناک ہے، جیسے کہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ بھی بڑے فتنے ہیں. لیکن دیوبندیت کے بارے میں تو بہت سے لوگ جاننے لگے، وہابیت کے بارے میں، قادیانیت کے بارے میں بہت سے لوگ جاننے لگے. لیکن آج ایسا پرفتن دور ہے کہ بہت سی جگہ پر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، بہت سی جگہ پر صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کا انکار کیا جاتا ہے، بہت سی جگہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ پر تانا کشی کی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی لیبل لگا ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا. تو جو ایسی جگہ ہے
کہ جہاں پر اہل سنت کا لیبل تو لگا ہے لیکن گستاخ صحابہ ہے، تو ان کے بارے میں ہم کو خبردار رہنا چاہیے اور ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لیبل اہل سنت کا ہوگا لیکن سنی کسے کہا جاتا ہے؟ سنی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے، تمام اولیاء سے، علماء حق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی سنی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی صحابی کی توہین نہیں کرتا ہے، اہل بیت کی توہین نہیں کرتا ہے، بلکہ جو بھی سنی ہوگا اس کا علامتی نشان یہ ہوگا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ۔ اس لیے موجودہ دور میں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آج جس طرح کی باتیں ہوتی ہے تو ہم کو ایک بات یاد رکھ کے چلنی ہے، اصل ایک بات یاد رکھ کے چلنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا دین سلامت رہے۔ ہماری کامیابی، کامیاب آدمی کب ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیے ماحول کیا ہو گیا کہ آج حالات ایسے بنا دیے کہ تھوڑی سی پریشانی اگر آتی ہے تو اب تو پہلے ایسا تھا کہ دیوبندی وہابی کے ساتھ لوگ اتحاد کی باتیں کرتے تھے، دیوبندی وہابی کے ساتھ لوگ اتحاد کی باتیں کرتے تھے، اب تو ایسا ہے کہ جو گستاخ صحابہ ہے وہ بھی اتحاد میں شامل ہونے لگے، اور کوئی بھی پریشانی آ جائے تو باتیں کیا ہوتی ہے؟ کفار و مشرکین سے دیوبندی وہابی کے ساتھ اتحاد کی بات ہوتی ہے۔ آپ مجھے پہلے تو ایک بات یہ بتائیں کہ کامیابی دینے والی ذات کس کی ہے؟ ارے بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا۔ اب کامیاب ہونا ہے اور کامیابی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو کامیابی ملے گی کب؟ کامیابی ملنے کے لیے شرط یہ ہے، اور آپ 1400 سال کی تاریخ کو اٹھائے، کامیابی ملنے کے لیے شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیابی کب ملے گی؟ اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان ہوگا تو ایمان والوں کو کامیابی دی جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب قرآن کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ کامیابی کا دار و مدار یہ تو ایمان پر ہے، یہ بچے گا تو کامیابی دی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ آج جتنے بھی لوگ چاہے دیوبندی کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہابی کے ساتھ ملنے کی بات کریں، چاہے گستاخ صحابہ کے ساتھ ملنے کی بات کریں، تو آپ مجھے بتائیں ان سے مل کر ایمان بچے گا یا ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہوگا؟ ان سے قریب ہو کر ایمان بچے گا یا ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہوگا؟ یقیناً جب شریعت نے کہہ دیا کہ ان کے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر لوگ ان سے قریب ہو جاتے ہیں تو چاہے کافروں سے قریب ہو جاؤ، چاہے بت پرستوں سے قریب ہو جاؤ، چاہے دیوبندی یا رابضی سے قریب ہو جاؤ، ان سے قریب ہوں گے نا تو یقین جانے تمہارا ایمان کمزور ہوگا، تمہارا ایمان، تمہارا دین یہ داؤ پر لگے گا، اور جب ایمان کمزور ہوگا، دین ہی تمہارا داؤ پر لگ جائے گا، تو کامیابی کیا افراد کے ذریعے مل جائے گی؟ آپ 1400 سال کی تاریخ کو اٹھائے، آج اصل میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اوپر خوف اتنا زیادہ بیٹھ گیا، اور بلکہ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ منظم طریقے سے ڈر یہ دلوں کے اندر ڈال دیا گیا، ہم کو خوف زدہ کر دیا گیا۔ آپ مسلمانوں کی زبان پر آج دیکھیں اکثر کیا کہتے ہیں، اب تو
خاموشی میں بلائی ہے، کچھ کرنے کا نہیں. یعنی اتنی زیادہ بزدلی آ گئی. ایسے تو حالات بولے کہ کبھی پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج ایک مسلمان کو اگر نماز پڑھنے کے لیے مارا جاتا ہے نا، کہ کہیں پر نماز بیچارہ ادا کر رہا ہے، کوئی آیا اگر اس کے اوپر اٹیک کر دیا، ایک نے ویڈیو بنا لی تو ویڈیو بنا لی سوشل میڈیا پر ڈال دی، تو اس کو دیکھ کر ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ہم سوچتے ہیں اب تو نماز پڑھیں گے مارے جائیں گے. ایسے حالات تو کبھی آئے ہی نہیں ہیں. یہ سوچتے ہیں نا، ایسے حالات تو کبھی آئے ہی نہیں. تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ بولے کہ نماز اب گھر میں ہی پڑھیں گے، مسجد میں ہی پڑھیں گے، فلاں جگہ نہیں ادا کریں گے. اور سوچتے یہ کہ ایسے حالات کبھی نہیں آئے. ہم اپنے دین کا مطالعہ کریں. ہم اپنی اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ شعر جو ہے نا، وہ صرف عقیدے کے بارے میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو یہ غلاموں کا نقش قدم صرف عقیدے کے بارے میں نہیں ہے. یہ غلاموں کا نقش قدم کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی زندگی میں ماضی میں جو پریشانیاں آئی یا ایسے حالات آئے نا، تو ایسی پریشانیوں میں وہ غلام کیسے جیے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارے ہیں. اگر ان کی غلامی کے نقش قدم پر دیکھو گے تو انشاءاللہ آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ یہ جو پابندیوں کا معاملہ ہے، تو ہم تو مکہ معظمہ کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کہ ہم اگر سانس بھی لیتے ہیں تو ہر سانس کے اوپر یہ امام الانبیاء کا احسان ہے. وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کہ کل میدان محشر بھی جو قائم کیا جائے گا، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی میدان محشر میں حساب و کتاب، ہر نبی کے پاس جانا، پریشان ہونا، آخر میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچنا، وہاں پر انا لہا کی صدائیں میں اسی لیے ہوں. یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ علامہ حسن فرماتے ہیں کہ میدان محشر تو اسی لیے قائم کیا جائے گا کہ اولین اور آخرین سب جمع ہونے والے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ تو اصل عقیدہ ہمارا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ آج ہماری عبادتوں پر اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو وہ پابندی لگنے کی بنیاد پر ہمارے اندر بہت سے لوگ ٹوپی پہن کر ایسے ہوتے ہیں. آپ میں سے تو میں نہیں وہ کہتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پر جو آتا ہے وہ کہتا ہوں کہ اگر نماز پر پابندی لگ گئی تو بہت سے لوگ غیر مسلموں کی تعریف کرنے لگتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی بھائی کے نعرے لگانے لگتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پوری دنیا مقابلے میں ہے؟ اور جب آپ خانہ کعبہ میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا؟ ارے بولیے، امام الانبیاء پر حملہ کیا گیا نا. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی نے دین کی دعوت دی. کیا صدیق اکبر پر بوم لنچنگ کا معاملہ نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کرام کو، صحابیات کو شہید نہیں کیا گیا؟ یہ تمام چیزیں ہوئی یہاں تک کہ یہ دین کی دعوت جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور اعلان نبوت کیا، تو آپ ذرا دیکھیں کہ
کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید ہو جانا. آپ نے علماء سے سنا ہے نا, شعب ابی طالب کی گھاٹی میں کئی مہینے تک قید رہنا, کھانا پانی بند ہو جانا. یہ تمام پریشانیاں کس لیے تھی؟ مشرکین کی شرط ایک ہی تھی نا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں, بند کر دیں. مال چاہیے تو مال دیں گے, سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, پھر بھی میں حق بولنے سے باز آنے والا نہیں. مفہوم یہ ہے, یعنی آپ نے گویا کہ یہ فرما دیا, یہ دین جو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ دین کا میں اعلان کروں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ پر حملہ ہوا. صدیق اکبر نے اعلان کیا, ان پر حملہ ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی نے دین قبول کیا تو آپ کو ایسی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا کہ آپ کی چربی مبارک پگھل جاتی تھی, اور جس کی بنیاد پر آپ کی پشت کے اوپر سفید نشان ہو چکے تھے. تو کسی کی زندگی میں یہ ملے گا کہ حال یہ کہ دین کو قبول کر لیا تو چٹائی کے اندر لپیٹ دیا جاتا, اور لپیٹنے کے بعد اس کے اندر دھوئیں کو چھوڑا جاتا. آپ دیکھیں اتنی سب پریشانیاں, اتنی سب مشقتیں برداشت کی, تو آج کوئی کہتا ہے کہ آج جیسے حالات تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے. تو آپ مجھے بتائیں مکہ معظمہ میں صحابہ کرام کے لیے ابتدا میں جو تکلیفیں تھیں, کیا آج وہ پریشانیاں ہمارے لیے ہے؟ ارے بولیے نہیں ہے نا, ارے بولیے نہیں ہے نا. اب وہ جو پریشانیاں آئی تو ان پریشانیوں میں آپ دیکھیں کہ گرم ریت کے اوپر لیٹنے کے بعد بھی حضرت بلال نے تکلیف کی بنیاد پر حق اور باطل کو کبھی ایک نہیں کہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ ستایا گیا کہ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ان کی جان نکل چکی ہے, لیکن اتنی تکلیف کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو ایک نہیں کہا ہے. بوم لینچی کا معاملہ اس زمانے میں بھی ہوا, لیکن یہ کہ انہوں نے ہم کو اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اہل حق جو ہوتے ہیں نا وہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں, حق اور باطل کو کبھی ایک نہیں کہتے ہیں, اور جب حق کے اوپر قائم رہتے ہیں تو وہی اہل حق کو اللہ وہ کامیابی عطا فرماتا ہے کہ وہ 313 کی قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم غلاموں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو کامیابی کس پر ہے؟ صحابہ کرام نے کامیابی کے لیے ہم کو کون سا طریقہ بتایا؟ ہم کو طریقہ یہ بتایا کہ ہم کبھی بھی حق اور باطل کو ایک نہ کہیں. یعنی تھوڑی سی بات آ جائے, ہم اپنے حق کے لیے قانون کے دائرے میں لڑ تو سکتے ہیں نا, کیوں نہیں لڑ سکتے؟ قانون کے دائرے میں ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں, لیکن ہم کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہماری کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. کیا سلامت رہے؟ ارے بولیے ایمان سلامت رہے. اور یہ جو پیسوں کے لیے, دنیا کے مال کے لیے, باقی چیزوں کے لیے کئی جگہ پر یعنی ہم نے دین صحیح طور پر اپنی نسلوں کو بھی نہیں بتایا, صحیح طور پر اپنی نسلوں کو بھی نہیں بتایا. کئی لڑکیاں چلی جاتی ہے غیر مسلم کے پاس, پیسہ دیکھ کر چلی جاتی ہے. کئی لڑکیاں ہوتی ہے یا کئی لوگ ہوتے ہیں آرام اور آشائش کو دیکھ کر غلط لوگوں کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے, لولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
جس کا مفہوم، جس کا خلاصہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر خوف ڈر یہ نہ ہوتا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اتنا مال عطا فرماتا، کافروں کو اتنا مال عطا فرماتا کہ ان کی سیڑھیاں اور مکان کی چھت یہ چاندی کی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 1 کروڑ روپیہ دیکھ کر، 1 کروڑ روپیہ دیکھ کر، دنیا کی آشائش دیکھ کر، دنیا کا حسن دیکھ کر اگر آدمی بہک جاتا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ سیڑھیاں اور چھت اگر چاندی کی ہو گئی ہوتی تو حال کیا ہوتا؟ سیڑھیاں، اور یہ تو رب کا احسان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اصل یہ ہے دوستو کہ ہم کو ضرورت ہر زمانے میں یہ رہی ہے، اور آج یہ ضرورت شدت کے ساتھ ہے کہ ہم اس بات کو یقین سے جانیں کہ ہمارا دین سلامت ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ سلامت ہے، تو یہ ہمارے لیے دونوں جہاں کی بلائیاں ہے۔ اور دین کی حفاظت کے لیے اگر مثال کے طور پر ایجوکیشن ہم کو حاصل کرنا ہے تو میرا بچہ انگریزی اس وقت بول پائے گا کہ کوئی کہیں کہ وندے ماترم 10 سال تمہارا لڑکا بولے گا نا، تو تب جا کر وہ انگریزی سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری نظر میں ہمارے لیے انگریزی بولنے والے کی قیمت زیادہ ہے یا دین اور ایمان کی قیمت زیادہ ہے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دین کے لیے اگر ایجوکیشن خطرہ بن جائے نا تو آپ لوگوں کا انگلش بولنا مت دیکھنا، آپ یہ دیکھنا انگلش بولنا یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہمارے دین کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ کہیں پر کام کے لیے جاتے ہیں اور کام کے لیے جائے تو وہاں پر جانے کی بنیاد پر اگر معاذ اللہ کوئی کفریہ کام میں شرکت کرنی پڑتی ہے یا کسی کفر کی بات میں گردن ہلانی پڑتی ہے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ دیکھیں گے، 5 لاکھ روپے کی آمدنی دیکھیں گے؟ ارے جس کو ایمان کی اہمیت پتا چل جائے گی تو 1 لاکھ روپیہ تو کیا ہے، وہ دنیا میں فقیر ہو جانا گوارا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کبھی بھی نہیں کرے گا، اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ میں آپ سے مختصر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ 1400 سال کے کامیاب مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سب جگہ پر آپ کو کامیابی کے ساتھ ہمارے گائیڈ اور رہبر بننے والے آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا، دین کے لیے دنیا کو قربان کر دیا، اور وہ ایسے کامیابی سے دین ہم تک پہنچائے، اتنی کامیابی کے ساتھ وہ دین ہم تک پہنچائے۔ آج ہوتا کیا ہے، کمیٹی بنے بولے کہ کچھ کام کرنا ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اچھا کام کرنا ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ بولے کہ برادری ہے نا تو دیوبندی کو بھی لینا ہی پڑے گا، ہاں، اور سب گردنیں بھی ہلا دیتے ہیں، ہاں لے لو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک کمیٹی کو بنائیں، گستاخ رسول کو ساتھ میں ملائے اور ساتھ میں ملا کر آپ نے 50 لاکھ روپے جمع کر لیے۔ آج تک مجھے ایک کامیاب ایسی کمیٹی دکھاؤ کہ بد مذہبوں سے اتحاد کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوئے، ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی قربت کو گمراہیت کا ذریعہ کہہ دیا؟ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ کامیابی کے لیے آپ لوگوں کے سر کو نہ دیکھیں بلکہ جس سر کو بھی اپنے قریب کریں تو جو سچا مسلمان ہوگا نا وہ اسی سر کو دیکھے گا کہ جس سر کا معاملہ یہ ہوگا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو اس طور پر دین کا کام کریں
اور بزرگوں نے اسی طرح ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اس لیے کہیں پر بھی رہیں اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ صحیح معنوں میں سچے مسلمان ہم بن گئے، ہمارے دین ایمان کی حفاظت کر لی تو مختصر ہوں گے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی غلبہ ہمیں ہی عطا فرمائے گا. اور ماضی میں طاقتیں مل چکی ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. 313 صحابہ کو غلبہ اللہ نے عطا فرمایا، وہ ہمارے سامنے مثال ہے. محمد بن قاسم کو ہندوستان میں غلبہ دیا گیا، وہ ہمارے سامنے مثال ہے. حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے 20 سال کی عمر میں غلبہ عطا فرمایا. کیوں غلبہ دیا گیا؟ دین کے اوپر قائم تھے. میرا علی داتار کو 17-18 سال کی عمر میں غلبہ دیا، وہ دین کے اوپر قائم تھے. سلطان الہند سرکار غریب نواز یہ چند افراد کے ساتھ آتے ہیں اور پورے ہندوستان پر ایسا غلبہ دیا گیا کہ آج ان کا غلبہ آج بھی پایا جاتا ہے. تو یہ سب کامیاب ہونے والوں نے باطل سے کبھی اتحاد نہیں کیا ہے، بلکہ دین کے اوپر سختی سے قائم رہے. اگر دین کے اوپر سختی سے قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کی ہمت و شجاعت کا صدقہ ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ والہ ابد الدہور وکرما. اور ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ہر سال یہ نوجوانوں کا گروپ جو طاق راتوں میں یعنی 21 23 25 27 میں جو پروگرامات کرتے ہیں اور سال بھر میں بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے جو کچھ دین و سنیت کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بلائیاں دے. اور ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ یعنی مدد کا جملہ تو میں نہیں کہوں گا کہ سادات کرام کی بارگاہ میں یعنی مولا کائنات کے نام پر محفل بھی ہے، اور اس محفل میں مولا کائنات کی جو نسل ہیں یعنی آپ سے جو نسلیں چلی جن کو ہم سادات کرام بھی کہتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ یہ لوگ کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں. مدد تو ہم نہیں کہتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہماری مدد فرماتا ہے، یہ حقیقت ہے. تو ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ جو سادات کرام ہیں تو ادب کے ساتھ یہ لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سید زکوٰۃ نکال سکتا ہے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ نکالنا اس پر لازم ہے، لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے تو سادات کرام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے ان لوگوں سے رابطہ کریں اور ان لوگوں سے رابطہ کر کے سادات کرام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ہدیہ پیش کریں. اور یاد رکھ کر چلیں کہ سادات کرام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا، نذرانہ دینا، تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آیا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلایا. امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کے وہاں ایک صاحب کو کام کے لیے رکھا گیا، یعنی نوکری جو ہوتی ہے اسی طور پر امام اہل سنت کی بارگاہ میں رکھا گیا تھا خاندان کے گھر کے کسی بھی کام کے لیے. سرکار اعلیٰ حضرت کو پتا چلا کہ یہ کام کرنے والے تو سید صاحب ہیں. امام اہل سنت نے گھر والوں کو یہ فرما دیا کہ سید صاحب سے کام نہیں لیا جائے گا، ہاں ماہانہ ان کو جو بھی ہے وہ ہدیہ خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. ہاں یعنی امام اہل سنت کا عشق تھا، امام اہل سنت کی وہ محبت کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. یعنی وہاں پر تو ایسا تھا کہ پورا مہینہ وہ سید صاحب، حالانکہ وہ خوددار تھے، وہ انہوں نے جب دیکھا کہ مجھ سے تو کام لیا ہی نہیں جاتا ہے تو 1 مہینہ یا 2 مہینہ رہے، اس کے بعد وہ چلے گئے. لیکن ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ طریقہ بتایا. اور پھر امام اہل سنت کے وہاں حال اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ شیرنی یعنی فاتحہ وغیرہ جب ہوتی تھی، 11ویں شریف ہے، باقی جو فاتحہ ہوتی تھی، تو امام اہل سنت کے وہاں جب شیرنی کو تقسیم کیا جاتا تھا نا
تو محفل کے اندر جو بھی سید ہوتا تھا اعلی حضرت سرکار سادات کو ڈبل شیرنی عطا فرماتے تھے، سادات کو ڈبل شیرنی عطا فرماتے تھے نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو اس لیے یہ ایک اچھا کام ہے کہ جو سادات کرام ہیں ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جو کچھ بھی ہدیہ ہے وہ دیا جائے، اور یقیناً یہ رائے گا نہیں جاتا ہے، اس کا انعام دنیا میں بھی عطا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کل میدان محشر میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ان لوگوں کا تعاون کریں۔ السلام علیکم۔